عام الحزن سن 10 نبوی میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی محمد رسول اللہ کی کہ اپنے بل پر مکے میں رہ سکتے. دارالندوہ میں قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسی لیے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں طائف گئے تھے. وہاں جو کوئی 2 دن میں ہو گیا حضور کے ساتھ، مکے میں پورے 10 برس میں نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم پشت پر تھے، بنو ہاشم کی سپورٹ حاصل تھی. لیکن جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، ادھر گھر میں دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا بھی انتقال ہو گیا. حضور نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یہ ہمارے لیے صدموں کا سال ہے. اور اس میں سب سے بڑا صدمہ طائف میں ہوا، جس پر یوں سمجھیے چیخیں نکل گئی ہیں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وابانی علی الناس، اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو میری توہین ہو رہی ہے. یہ اسٹریٹ ارچنس پتھراؤ کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، اور جو ہے یہ تماشا ہے، یہ رسوا سر بازار ہے، شوق ستمگار ہے. محبوب خدا حبیب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین، اور طائف کی گلیاں اور پتھراؤ اور تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جسم لہولہان ہو گیا ہے، اور ذرا بیٹھے ہیں تھک کر یا نڈھال ہو کر، تو 2 گھٹنے آئے ہیں، ایک نے دائیں بغل میں ہاتھ ڈالا، دوسرے نے بائیں میں. اٹھو جاؤ یہاں سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری. کیا میرا معاملہ میرے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے؟ یہ فریاد آئی ہے محمد کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا مناظر احسن گیلانی نے النبی الخاتم میں لکھا ہے، یہی دعا ہے ٹرننگ پوائنٹ. یہ گویا کہ ذاتی طور پر حضور پر ابتلا اور آزمائش کی انتہا تھی جو یوم طائف میں ہو گئی. اس کے بعد سے مدد آئی ہے، اس کے بعد مدینے سے کھڑکی کھلی ہے، اس کے بعد آپ غار ثور میں رہے ہیں تو اس کے دروازے پر پہنچ کر بھی لوگ نہیں دیکھ پائے. اس کے بعد اگر سراقہ نے تعاقب کیا ہے تو اس کی سواری کے جو وہ پاؤں ہیں وہ دھس گئے زمین کے اندر، اللہ کی مدد آئی ہے. لیکن یہ کہ پہلے یہ ساری شرائط پوری کی جائیں، یہ ہے وہ راستہ، انقلاب کا راستہ، جانے دینے کا راستہ. اور جان لیجئے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کئی 100 صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے خون کا ہدیہ پیش کیا. 2 مرتبہ طائف کی مٹی بھی اس نے بھی جذب کیا ہے نبی کے خون کو، اور دامن احد میں تو خون کا فوارہ چھوٹا تھا حضور کے یہ رخسار مبارک سے، اس لیے کہ وہ جو تلوار کا وار پڑا تھا 2 دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. اور یہ کہ یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر خود کی 2 کڑیاں گھس گئی، ان کو نکالنے کی کوشش کی ایک صحابی نے دانتوں سے کھینچ کر، تو ان کے دانت نکل گئے. پھر جس طریقے سے بھی انہیں نکالا گیا تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور خبر ہو گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا. یہ مرحلے آتے ہیں، ان مرحلوں سے گزر کر یہ ہے سخت انقلاب، یہ ہے ریولیوشن، یہ ہے منہاج محمدی. اس کے لیے میں نے آپ کو قول سنا دیا، لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. وہ آخری دور آئے گا اسی طور سے آئے گا جس طور سے پہلا دور آیا تھا. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني